حصہ نثر میں پہلا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تشریح عبارت کی تشریح کے بعد آپ یہ پیرا شخصیت، فن، فکر، اسلوب کے عنوان سے تحریر کریں۔ علامہ شبلی نعمانی اعظم گڑھ میں شیخ حبیب اللہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ وہ مفکر، مورخ، مصلح، شاعر، مصنف بن کر ابھرے۔ انہوں نے 1892 میں ترکی، شام، مصر کا دورہ کیا اور وہاں کے کتب خانوں سے فائدہ اٹھایا۔ یہ مضمون اسی مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ شبلی کا انداز تحریر شگفتہ، رواں اور مدلل ہے۔ ان کی تحریر میں ادبی شوخی و حسن بھی ہے، فکر کی گہرائی بھی ملتی ہے۔ انداز بیاں سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ تشکیل پاکستان کے لیے میاں بشیر احمد جسٹس میاں شاہ دین ہمایوں کے فرزند تھے۔ سیاسی اور علمی شخصیت تھے۔ قائد اعظم بارے میں ان کا لکھا ہوا ترانہ بہت مقبول ہوا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں تحقیقی اور تاریخی انداز نمایاں ہے۔ تحریر کو مؤثر بنانے کے لیے حسب ضرورت موضوع، حوالہ جات کا استعمال کرتے ہیں۔ انداز بیان سادہ، عام فہم اور مؤثر ہے۔ نواب محسن الملک تیسرا سبق ہے۔ نام عبدالحق، شہرت عام بابا اردو، ضلع میرٹھ میں شیخ علی حسین کے گھر پیدا ہوئے۔ زندگی بھر اردو کی خدمت میں مصروف رہے۔ ان کا شمار اردو کے بلند پایہ نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ اردو کی نثر کی علی گڑھ روایت کے امین اور پیروکار تھے۔ ان کی تحریر صاف، سادہ، سنجیدہ، دل نشیں ہوتی۔ سادگی اور سلاست کے باوجود ان کی تحریر میں اثر اور زور ہے، جس کی وجہ ان کی اپنے موضوع سے لگن ہے۔ چوتھا سبق محنت پسند، خرد مند ہے۔ ایک بار پھر میں واضح کر دوں کہ ان پیراگرافز کو آپ پیراگراف کی تشریح کے بعد لکھیں گے، خلاصے میں نہیں لکھیں گے۔ مولانا محمد حسین آزاد دہلی میں مولوی محمد باقر کے ہاں پیدا ہوئے۔ جنگ آزادی میں شریک ہونے کی پاداش میں ان کے والد کو انگریزوں نے قتل کر دیا۔ آزاد چھپ کر بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، لاہور چلے آئے۔ صاحب طرز ادیب، مورخ، شاعر، استاد، نقاد، ماہر لسانیات تھے۔ ان کی نثر اسلوب بیاں کا ایک رنگین اور دل فریب شاہکار ہے۔ تمثیل نگاری آزاد کا خاص موضوع ہے۔ مقفع نثر میں مہارت رکھتے ہیں۔ پانچواں سبق ہے اکبری کی حماقتیں، شخصیت، فن، فکر، اسلوب۔ مولوی نذیر احمد کا عبارت کی تشریح کے بعد آپ لکھیں گے۔ نذیر احمد بجنور میں مولوی سعادت علی کے ہاں پیدا ہوئے۔ دلی میں تعلیم حاصل کی۔ اردو کے پہلے اصلاحی ناول نگار بنے۔ ان کی کہانیوں کے پلاٹ سبق آموزی اور اصلاح کے نقطہ نظر سے ترتیب دیے گئے ہیں، لیکن ان کے ناولوں کی ہر دل عزیزی برقرار ہے۔ دلی کی معاشرتی زندگی کی خوبصورت عکاسی کرتے ہیں۔ ان کے انداز تحریر میں سادگی و سلاست ملتی ہے۔ مکالمے چست ہیں، کردار اسم با مسمہ ہیں۔ دلی کی زبان دلی کی ٹکسالی زبان ہے۔ پہلی فتح چھٹا سبق ہے۔ نسیم حجازی کا اصل نام محمد شریف تھا۔ وہ گرداس پور میں چودھری محمد ابراہیم کے ہاں پیدا ہوئے۔ تقسیم کے بعد کوئٹہ پھر راولپنڈی میں مقیم ہوئے۔ اسلامی تاریخ پس منظر میں ان کے لکھے ہوئے ناول اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کے ناولوں کے پلاٹ مربوط، مکالمے برجستہ، جذبات نگاری عمدہ، کردار متحرک، مقصدیت غالب، انداز بیان سادہ، معلومات سے لبریز، فکری اساس فراہم کرنے والا ہے۔ ساتواں سبق دستک ہے۔ مرزا ادیب کا اصل نام دلاور علی بیگ اور والد کا نام مرزا بشیر علی تھا۔ لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار چند تجربہ کار ڈرامہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ کرداروں کی تشکیل و ترتیب میں فنکارانہ مہارت سے کام لیتے ہیں۔ افسانہ یا ڈرامہ ان کی توجہ کا مرکز متوسط طبقہ ہے۔ وہ اس طبقہ کی معاشرتی و نفسیاتی الجھنوں اور مسائل کو موضوع بناتے ہیں۔ انداز بیان سادہ، دلچسپ، تجسس کو برقرار رکھنے والا ہے۔
ایک بار پھر میں عرض کر دوں کہ یہ عبارات آپ عبارت کی تشریح کے بعد لکھ سکتے ہیں. جو سبق میں سے 2 پیرے ہوں گے، 1 پیرا کرنا ہوگا تو پہلے 7 اسباق میں سے ایک ہوگا. اسے آپ نے قطعاً خلاصے کے ساتھ شامل نہیں کرنا.